میرے تمام دیکھنے والے ناظرین کو میرات النساء کی ساری ٹیم کی طرف سے اور میری طرف سے اور ہمارے اسپیکر کی طرف سے، دونوں کی طرف سے بہت بہت مسیح خداوند میں سلام پہنچے۔ امید کرتے ہیں ناظرین آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، صحت مند ہوں گے، تندرست ہوں گے اور مسیح خداوند میں شادمان ہوں گے۔ اگر کوئی کسی مشکل میں، پریشانی میں، الجھن میں ہے یا کسی بھی پرابلم کا شکار ہے تو یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ خداوند آپ کے تمام مسائل کو اپنے فضل سے، اپنے رحم سے دور کرے اور آپ کو ذہنی سکون عطا کرے۔ خداوند میں پیوست رہیں، مضبوط رہیں، ایمان میں مضبوط رہیں اور خداوند میں ترقی کرتے رہیں۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور ایک بار پھر سے سسٹر روبینہ خان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سسٹر کیسی ہیں آپ؟ گزرے دنوں میں آپ تھوڑی سی بیمار تھیں، شکر ہے خداوند کا بھی آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ جی خداوند کا شکر ہے شہینہ، خداوند آپ کو بہت برکت دے، اور خداوند کا شکر ہے کہ میں نے مکمل صحت پائی ہے خداوند میں، اور آپ لوگوں کے ساتھ تھینک یو سسٹر کی خدمت کر رہے ہیں۔ شکر کرتے ہیں خداوند کا، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب ویدر چینج ہوتا ہے، ایٹماسفیئر میں بہت زیادہ آج کل پولوشن دیکھنے میں آ رہی ہے اور نیوز میں بھی ہم بہت کچھ سن رہے ہیں، اس کی وجہ سے کافی لوگ جو ہے وہ بیمار ہو رہے ہیں، گلے کا پرابلم ہے، وائرل ہے اور موسم کی تبدیلی ہے، اس کے بھی اثرات ہیں۔ اس کے لیے بھی خداوند سے ہم جب بھی بیٹھتے ہیں ٹیم کی صورت میں یا ہم انڈیویجول پرے کرتے ہیں تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آپ سب بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ ہم اسی طرح آپ کے ساتھ بلکہ آپ کے لیے پروگرام پیش کرتے رہیں۔ آج کا پروگرام ناظرین بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ خاص پروگرام ہے۔ خاص تو خیر سارے ہی پروگرام تھے، مگر آج بھی ہم اس بات کو ضرور کہیں گے کہ آج کا پروگرام بھی بہت ہی زبردست ہے۔ آپ خود تو دیکھ رہے ہیں، مگر جب یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو تو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے تمام ان دوستوں کو، ان عزیزوں کو اس پروگرام کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی اس پروگرام سے وہ برکت پائیں جو آج آپ پانے والے ہیں۔ پروگرام کا ٹاپک ہے کہ کوچ کریں، کوچ کریں۔ جب یہ ورڈ ذہن میں آتا ہے تو جو لوگ شاید نہیں جانتے وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے یہاں سے وہاں جانا ہے، ویسے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا۔ مگر آج ہم کلام مقدس میں سے اس بات کو سیکھیں گے کہ کوچ کریں، جو ہم نے ٹاپک رکھا ہے اصل میں اس کا مقصد کیا ہے، کس بات کے لیے کوچ کریں، کس جگہ سے کوچ کریں، کیا روحانی طور پر، کیا جسمانی طور پر، یا اپنے خاندان کے ساتھ، یا اکیلے، کس طریقے سے ہمیں کوچ کرنے کی ضرورت ہے آج اس پروگرام میں سیکھیں گے۔ تو میں چاہوں گی کہ سسٹر روبینہ جو ہیں وہ اس کوچ کریں جو ٹاپک ڈیسائیڈ کیا ہے اس کو ذرا بیان کریں کہ آپ نے یہ کیوں سوچا کہ کوچ کریں پر ہم بات کریں گے۔ بالکل شہینہ، میں جب اس کلام کو پڑھ رہی تھی سجدہ 1 باب کی 6 آیت سے، تو خداوند یہاں پہ کہہ رہا ہے، خداوند 6 آیت میں لکھا ہے، خداوند ہمارے خدا نے حورم میں ہم سے یہ کہا تھا کہ تم اس پہاڑ پر بہت رہ چکے، سو اب پھرو اور کوچ کرو۔ ٹھیک ہے، تو بہت دفعہ ہم ایک ہی حالت میں رہتے ہیں، بعض دفعہ ہم بہت زیادہ غمگینی کی حالت میں ہوتے ہیں، بہت زیادہ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، اور بہت دفعہ ہم ضد کی حالت میں بھی ہوتے ہیں اور ایک ہی جگہ پہ پڑے رہتے ہیں، اور جس جگہ پر بھی ہم زیادہ ٹائم رک جاتے ہیں تو وہی جگہ اس جگہ میں ہم کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں۔ اگر دکھ میں تو پھر ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ اب بس یہی ہمارا نصیب ہے اور ہم نے اسی طرح سے رہنا ہے، اور اگر خوشی میں ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی کچھ ہے، اس سے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر کسی اور حالت میں ہیں تو ہم اسی میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ لیکن خدا ہماری حالتوں کو بدلنا چاہتا ہے، خدا ہماری جگہوں کو بدلنا چاہتا ہے۔ جس طرح ہمارا خدا موسموں کا اور رنگوں کا اور سب چیزوں کو تخلیق کرنے والا خدا ہے، وہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم ساری چیزوں کو ٹیسٹ کریں، ہم ساری چیزوں میں سے گزریں اور اس کی قدرت کا بیان کریں کہ یہ وہی خدا ہے کہ جو ہمیں ملک مصر میں سے نکال لایا، یہ وہی خدا ہے کہ جب میں مشکل مصیبت میں تھی وہاں سے نکالا، یہ وہی خدا ہے جو داؤد کو خداوند نے کہا کہ دیکھ میں نے تجھے کہاں سے اٹھایا ہے، تو اس وقت وہ کون سی حالت میں تھا، تو اگر وہ وہیں پہ پڑا رہتا تو وہ آج بھی بھیڑ بکریاں چراتا رہتا، اگر خدا کی آواز کو نہیں وہ سنتا۔ اسی طرح جب میں خدا میں آئی تو میں بھی کسی نہ کسی حالت میں تھی، جب آپ کو خدا نے لیا تو آپ بھی کسی نہ کسی حالت میں تھے۔ کوچ کا مطلب تو میں یہ سمجھتی کچھ کریں، کچھ نہ کچھ تو کریں بھائی، یہاں سے تو ہٹے، اور خدا کہتا ہے کہ اب تمہیں یہاں پہ روٹیاں وہ مل گئی ہوئی ہے، من کھا رہے ہو، بٹیر چاہیے بٹیر کھا رہے ہو، جو کچھ بھی ہے ہم وہیں پہ رہنا، کیونکہ مل رہا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ بس اب یہی جگہ ہے، اب یہاں پہ سب کچھ ہمیں مل رہا ہے، اب ہمیں یہاں سے ہلنے کی ضرورت نہیں۔ بعض دفعہ
ہم ایک جاب پہ خوش ہو جاتے کیونکہ وہ مالک ہم سے خوش ہے, وہاں پہ ہماری کوئی مخالفت نہیں ہو رہی ہے اور ہم وہاں پہ خوش ہوتے ہیں, اور پھر ہم وہاں سے ہٹ جاتے ہیں جہاں پہ ہماری مخالفت ہو رہی ہے, ہمیں برکت مل رہی ہے, ہمیں آگے بڑھنے کا موقع مل رہا ہے, لیکن ہم وہاں سے ہٹ جاتے ہیں کہ یہاں پہ تو ہمیں عیش نہیں مل رہی ہے, یہاں پہ تو ہماری مرضی پوری نہیں ہو رہی ہے. مگر خداوند چاہتا ہے کہ جو کمفرٹ زون ہے اس میں سے نکلو, اب آگے بڑھو, میں نے تو بہت کچھ اس میں تمہارے لیے رکھا ہوا ہے. پڑھیں شہینہ آپ اس کو ذرا. جی, پہلا باب 6 آیت سے 8 آیت تک. جی عہد نامہ عتیق سے استثنا کی کتاب, اس کا پہلا باب 6 آیت سے 8 آیت تک. کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے, خداوند ہمارے خدا نے حورب میں ہم سے یہ کہا تھا کہ تم اس پہاڑ پر بہت رہ چکے ہو, سو اب پھرو اور کوچ کرو اور اموریوں کے کوہستانی ملک اور اس کے آس پاس کے میدان اور پہاڑی قطع اور نشیب کی زمین اور جنوبی اطراف میں اور سمندر کے ساحل تک جو کنانیوں کا ملک ہے, بلکہ کوہ لبنان اور دریائے فرات تک جو ایک بڑا دریا ہے چلے جاؤ. دیکھو میں نے اس ملک کو تمہارے سامنے کر دیا ہے, پس جاؤ اور اس ملک کو اپنے قبضہ میں کر لو جس کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا ابراہم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ وہ اسے ان کو اور ان کے بعد ان کی نسل کو دے گا. آمین آمین. اب دیکھیں جب ہم اسے پڑھ رہے ہیں تو خداوند نے تو کتنا کچھ ہمارے سامنے رکھا ہوا. وہ کہہ رہے جاؤ اور قبضہ کر لو, جاؤ اور لے لو. اور ہم کیا کرتے ہیں اگر ہم شک کی حالت میں ہیں, اکثر ہم جو ہیں ہمیں ایماندار بھی نا وہ شک کی حالت میں رہتے ہیں, پتہ نہیں خدا نے یہ کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہے, جبکہ خدا اس جگہ پر ہمیں لے آیا ہوا ہے, ہم اس اچھی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ ہماری اونچی جگہوں پر خدا ہمیں رکھتا ہے اور ہمارے پاؤں بھی پھسلنے نہیں دیتا ہے. جب اونچی جگہ پہ خدا آپ کو لے آتا ہے تو پھر وہ وہاں پہ آپ کو قائم بھی کرتا ہے. لیکن بعض دفعہ خدا آپ کو ٹریول کرواتا ہے, اور ٹریول اس لیے کرواتا ہے, کبھی بھی خدا آپ کو اپنی اس جگہ پر جو آپ کی ٹھیک جگہ نہیں وہاں پہ برکت آپ کو نہیں ملے گی. آپ دیکھیں باپ ابراہم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو خداوند نے سب سے پہلا جو اسٹیپ تھا وہ آپ کو کوچ کروائے گا. بلیسنگ تو بعد میں آتی ہے. مجھے میرے گھرانے سے خدا نے نکالا, آپ کو آپ کے گھرانے سے نکالا, بہت سارے ان کو ان کے گھرانے سے نکالا. کلام مقدس بھری ہوئی ہے کہ ان کو ان کے گھرانوں سے نکالا گیا ہے, پھر ان کو برکت دی گئی ہے. کیونکہ جب ہم اپنے اپنے گھرانوں میں رہتے ہیں, اپنی اپنی جگہوں میں رہتے ہیں, اپنے اپنے لوگوں میں رہتے ہیں, تو ان کا اثر ہم پر ہوتا ہے. کیونکہ ہم بچپن سے ان کے زیر سایہ رہتے ہیں, ان کی باتیں ہم میں ہوتی ہیں, ان کی چیزیں ہم میں ہوتی ہیں. جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ باپ دادا کی لعنتیں اور نسلیں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. خدا ہمیں کیوں لے کے جاتا ہے کوچ کرنے کے لیے, کہ تاکہ ہم اس جگہ سے ہٹ جائیں جو ہمارے باپ دادا کے ساتھ ہماری جگہیں تھی, وہ چیزیں تھی. خداوند چاہتا ہے, خدا نے باپ ابراہم سے کہا اپنے ناطے داروں کو چھوڑ اور نکلا, کیونکہ ناطے داروں کا اثر رسوخ ہوتا ہے. اگر ہم کچھ کرنے لگتے وہ کہتے نہیں ایسے نہیں کرو, ٹھیک ہے. اگر کوئی غیر قوم سے آ رہا ہے تو وہ اس کو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے کہ وہ نہ دعا کر سکتا ہے, نہ وہ کلام پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر وہ علیحدہ ہوگا, اگر وہ الگ کیا جائے گا, تو وہ دلیری کے ساتھ خداوند کو یاد کرے گا. میرے بہت سارے ایسے جاننے والے تھے کہ جو پھر کلام نہیں پڑھ سکتے تھے, وہ پھر چوری چھپے کرتے تھے. لیکن پھر جب خدا نے ان کو الگ کیا تو خدا نے بڑی ان کو سرفرازی دی, کیونکہ خداوند کوچ کراتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ نکلو باہر اور دیکھو کہ میں نے تمہارے لیے کیا رکھا ہے. باپ ابراہم سے کہا کہ دیکھ میں تو تجھے تاروں کی طرح دوں گا, لیکن آپ دیکھیں نکالا وہاں سے, خیمے میں سے نکل, کیونکہ میں جہاں پر ہوں تو میرے اوپر صرف چھت ہی, مجھے صرف چھت نہیں نظر آتی ہے. لیکن جب مجھے خدا باہر لے کر آتا ہے تو پھر مجھے آسمان دکھاتا ہے, پھر مجھے تارے دکھاتا ہے, پھر مجھے سمندر کی ریت دکھاتا ہے. کہ اس طرح سے جو میری سوچ سے میں نہیں ہے, جو میری سوچ میں نہیں. خداوند نے کہا میں تو تاروں کی مانند تیری اولاد کر دوں گا, اور بیٹا میرے پاس ہے نہیں, مگر یہ خدا ہی بولنے کی قدرت رکھ سکتا ہے, اور کوئی بھی نہیں, اور کوئی بھی نہیں. تو خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنی جگہوں سے کوچ کریں. ایک وقت تھا میں بہت ساری چیزوں سے گھبراتی تھی, لیکن خداوند نے وہاں سے مجھے کوچ کروایا, کیونکہ میں نے اس کی سنی کہ مجھے یہاں پہ نہیں رہنا. خدا نے کہا ان سے دور ہو, ان سے دور ہو, ان سے دور ہو, نکل یہاں سے باہر, پھر میں تجھ سے بات کروں گا, پھر میں تجھ سے کلام کروں گا, پھر میں تجھے بڑھاؤں گا. تو پھر آپ دیکھیں بعض دفعہ ہم باہر نکل آتے ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی پرانی چیز ہم ساتھ میں لے آتے ہیں, جس طرح باپ ابراہم نے کیا, لوط کو ساتھ لے آئے.
تو پھر آپ کلام شاہد ہے کہ وہ بتاتا ہے جب تک لوط باپ ابراہم کے ساتھ میں رہے ہیں باپ ابراہم نے برکت نہیں پائی. اور پھر سب سے بڑی اس میں یہ چیز ہے کہ ہم کوچ کس طرف کر رہے ہیں. کوچ کرنے کے لیے جب خداوند کہتا ہے تو پھر خدا راستہ بھی بتاتا ہے. اور یہ سننے والے کان ہونے چاہیے کہ اور روحانی وہ آنکھیں جو خدا نے آپ کو دی ہیں. خداوند جس طرح کلام میں لکھا نا جو کچھ بھی خداوند کرتے ہیں وہ اپنے خدمت گزاروں کو ضرور بتاتے ہیں اور ایسا ایکوریٹ ہے, وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. جب تک وہ آپ کو بتاتے نہیں. جب مجھے خدا نے شفٹ کرنا تھا مجھے سب کچھ خداوند نے دکھایا اور جب میں اس جگہ پہ پہنچی پھر مجھے یاد کروایا کہ یہ ہے تو پھر مجھے تسلی ہوئی. ورنہ مجھے بے چینی سی تھوڑی ہونے لگی کہ خداوند میں نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا. خدا نے میرے دل کو تسلی دی کہ میں نے تجھے دکھایا تھا. تو کوچ کرنے کے لیے آپ دیکھیں خداوند تو ان کو ساری جگہوں کے نام بتا رہے ہیں کہ کہاں پہ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. سارا کچھ تو میں نے تمہارے سامنے کر دیا. تو ابھی کس طرف کو کوچ کرنا ہے, اب یہ تمہارا کام ہے. اور اگر ہم رود کی کتاب میں سے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں علی ملک نے ایک غلط فیصلہ کر لیا. وہ کوچ کس طرف کر رہا ہے, وہ مواب میں کوچ کر رہا ہے. مگر خداوند نے ایسا نہیں چاہتا تھا کہ مواب میں کوچ کرے, مگر وہ مواب میں کوچ کرنے کے لیے چلا گیا اور وہ وہیں پہ مر گیا. اسی طرح تارا بھی, وہ بھی آگے کنعان میں نہیں گیا, وہ وہاں ہریالی والی جگہ میں باپ ابراہیم کے والد صاحب جو تھے وہ ہریالی والی جگہ میں آ گئے اور وہیں پہ بیٹھ گئے اور وہیں پہ مر گئے. ہم جہاں پر بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ سست ہو جاتے ہیں اور پھر وہیں پہ مر جاتے ہیں. پھر آگے ہمارا نام نہیں آتا. دیکھیں پھر ان کا نام آگے نہیں چلا کہ وہ لے کے گئے, وہ تو پھر باپ ابراہم آگے گئے. پھر ان کی نسلوں نے ان چیزوں کو اچیو کیا جب وہ چلتے رہے. جس طرح ایک عام سی مثال ہے کہ جو چلتا ہوا پانی ہوتا ہے نا وہ صاف ہوتا ہے. تو اسی طرح ہم جو چلتے ہوئے لوگ مگر وہ جو خدا کی مرضی سے چل رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نومی اور اس کے شوہر نے کتنا غلط فیصلہ کر لیا, وہ مواب میں چلے گئے. لیکن اسی کے اپوزٹ آپ دیکھیں روت کوچ کر رہی ہے واپس اپنی ساس کے ساتھ, وہ واپس آ رہی ہے. جب علی ملک مر گیا تو بعد کی ذمہ داری کس کی تھی؟ نیومی کی تھی نا فیصلہ کرنے کی. اگر شوہر نہیں ہوتا تو پھر ذمہ دار بیوی ہوتی ہے اپنے بچوں کی, اپنے ساری چیزوں کی. مگر آپ دیکھیں وہ بھی خاموش ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر رہی ہے اور وہ صرف کوس رہی ہے اپنے آپ کو کہ اب مجھے نیومی مت کہو, اب تو مجھے مارا کہو کیونکہ سب کچھ ختم ہو گیا. مگر میرا اور آپ کا خدا وہ ہے جو سب کچھ ختم ہو کر بلکہ کر پھر آپ کو بتاتا ہے کہ میں ہوں, بالکل میں ہوں. جو کہہ دیا نا میں ہوں سو ہوں, تو پھر خداوند بتاتا ہے کہ اب ختم ہو گیا. کیونکہ اب ہمارا نومی تو خود منہ سے کہہ رہی کہ میں تو اب بھائی کچھ بھی نہیں ہوں, لیکن خداوند نے کہا کہ ابھی بھی بہت کچھ ہے, ابھی بھی بہت کچھ ہے. اب میں اس سے کام لوں گا. جو کام تم لوگوں سے ختم ہوا, جو جتنا تمہارا تھا وہ تم لوگ نے حصہ ڈالا, اب میں اس سے کام لوں گا. اب آپ دیکھیں کہ وہ خاتون ہے جس پہ 10 سال نومی نے محنت کی ہے. 10 سال مواب میں رہے ہیں نا, تو 10 سال سے وہ اس کے ساتھ میں تھی. 10 سال سے ایونجلزم ہو رہا ہے, 10 سال سے کام ہو رہا ہے. تو وہ کیسے پلٹ رہی ہے واپس؟ اس نے اچھا ارادہ کیا, وہ اپنے ماں باپ کے ملک سے, اپنے ماں باپ کی جگہ سے کوچ کر کے اس یروشلم میں آ رہی ہے, اس جگہ پر آ رہی ہے. تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے, بیٹھے نہیں رہنا ہے, ہمیں چلنا ہے خداوند کے جلال کے لیے, اس کے نام کے لیے, اس کی قدرت کے لیے, اس کی قوت اور طاقت کے لیے, کہ ہم کر کیا رہے ہیں. یہاں پر سسٹر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی, بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بلکہ میں کہوں گی بہت سارے ایسے خادمین ہیں, ایسی خادمائیں ہیں جو اپنی جگہ پر تو ہیں اور ان کو لگ رہا ہے, اور واقعی ایسا ہے بھی کہ انہیں لگ رہا ہے کہ میں یہاں پر بالکل ٹھیک ہوں اور بہت بڑی کلیسیا ہے یا بہت سارے خاندان ہیں جن کے ساتھ ہم خدمت کر رہے ہیں اور سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے. مگر وہی پانی کے بیچ میں ایک کنکر آتا ہے تو ہلچل مچ جاتی ہے, پانی میں لہریں آتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب خدا کچھ کام کروانا چاہتا ہے تو وہ آپ کو بتاتا ہے, چاہے کسی بھی طرح سے بتائے. شاید آپ کو آگاہی ہوئی ہو, شاید آپ نے خواب دیکھا ہو, شاید آپ نے رویا میں دیکھا ہو, یا کسی اور خادم نے آپ کو آ کے یہ پیغام دیا ہو جس طرح خداوند کرتے ہیں. تو اگر ایسا کچھ آپ کی زندگی میں ہوتا ہے تو ہم اکثر یہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو بالکل صحیح ہیں, خدا ہمیں یہاں سے کیوں ہلائے گا, ہم تو بالکل اچھے سے خدمت کر رہے ہیں. مگر یہاں پر میں نے اپنی لائف میں ایک بات کو سیکھا ہے, اور میں نے خادمہ سے بھی اس بات کو سنا تھا کہ آپ اگر چرچ میں جا رہے ہیں, یا آپ خادم ہیں, یا آپ شاید چرچ ممبر ہیں, آپ ورشپر ہیں, شاید آپ مبشر ہیں, کسی بھی عہدے پر آپ کام کر رہے ہیں, اور
آپ کو کوئی برکت نہیں مل رہی. ویسے تو ایسا ہو نہیں سکتا, برکت کسی بھی طور پہ آپ کو مل رہی ہوتی ہے, مگر انڈیویجول میں بات کر رہی ہوں, آپ کو ایسے لگ رہا ہے شاید کہ آپ کو کوئی برکت نہیں مل رہی, مگر آپ کے وسیلے کسی کو برکت مل رہی ہے. آپ کے وہاں جانے سے شاید آپ اپنے لیے نہیں کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں, اور آپ کی دعا اس کے لیے جو ہے وہ کامیابی کے دروازے کھول رہی ہے, برکت کے دروازے کھول رہی ہے. تو یہاں پر میں ضرور آپ کی ہی بات کو, اس ٹاپک کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے بات کرنا چاہوں گی کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے, شاید جو اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کو شاید ایسا لگ رہا ہے کہ سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے یا مناسب چل رہا ہے, تو ہم یہاں سے کیوں جائیں. آپ کے جانے سے شاید دوسرے کو برکت ملنی ہے, شاید دوسرے کے لیے دروازے کھلنے ہیں, شاید دوسرے کی لائف میں تبدیلی آنی ہے. بالکل, اس کے لیے پالوس رسول کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہوتے ہوئے دوسروں کو شفا دے دیتے, ہم غریب ہوتے ہوئے دوسروں کو امیر بنا دیتے. ٹھیک ہے, ہم پریشان اور دکھی ہوتے ہیں, لیکن ہم جب کہیں پہ چلے جاتے تو لوگ خوش ہو جاتے, پھر ہم حیران ہو جاتے کہ میں تو اتنا دکھی ہوں اندر سے. دیکھیں یہ برکت ہے. اور جس طرح دوسرا جو آپ کوشچن کر رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل صحیح جگہ پہ پہنچ گئے. جب ہم کہتے ہیں نا ہم صحیح جگہ پہ پہنچ گئے ہیں, وہیں پہ خدا ہمیں ہٹاتا ہے کہ اب یہ یہاں پر ٹکنا شروع ہو گیا ہے, اب اس کو یہاں پہ مزے آنے لگ گئے ہیں, اب میں یہاں پر سے اس کو ہٹا دوں. کیونکہ جب ہم خوشحالی میں ہوتے ہیں تو کلام میں بہت سارے بادشاہوں کا ذکر ہے پرانے عہد نامے میں کہ ان کے دل پھول گئے. تو خدا نہیں چاہتا ہمارے دل پھولے. خداوند چاہتا ہے یہ عزت, دولت, شہرت سب کچھ میری طرف سے, اور وہ جب چاہے وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے. جب جو دینے کی قدرت رکھتا ہے وہ لینے کی بھی قدرت رکھتا ہے, وہ پھر لیتا بھی ہے. یہاں پر حضرت ابراہیم کی بھی اگر بات کریں, جب وہ خداوند میں کتنے سال مضبوطی کے ساتھ, بلکہ آخر تک ہی رہے, مگر وہ اس ٹائم تک جب تک اولاد نہیں تھی, اور جب ہوئی تو خداوند نے, حالانکہ وہ ایمانداروں کے باپ کہلاتے ہیں, مگر خدا نے وہاں پر بھی ٹیسٹ کیا کہ اتنے سال میرے ساتھ وفادار رہا, شاید اتنے سالوں بعد بڑھاپے میں اولاد ملنے سے کہیں یہ میری محبت میں کمی نہیں آ گئی, تو خدا نے وہ بھی لے کر آزمانے کی کوشش کی. بالکل, آپ دیکھیں اس کے ساتھ میرے جو دل میں خیال آ رہا ہے وہ ہمارے اس کلام کے متعلق نہیں ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں خدا نے اتنی بڑی برکت دینی تھی تو ٹیسٹنگ تو ضروری تھی. ٹھیک ہے, اور وہ ٹیسٹ کرتا ہے, وہ مجھے اور آپ کو بھی آج بھی ٹیسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمیں دیکھتا ہے کہ جو خدمت, جو چیزیں میں نے خدا نے ہمیں دی ہیں, آج بھی کیا ہم وفادار ہیں یا نہیں ہیں. یا بخار آتا تو پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں, یا بیماری آتی تو ہم چھوڑ دیتے ہیں, یا ہم کہتے ہیں کہ اتنے ٹائم سے خداوند میری تو یہی حالت ہے, میری حالت نہیں بدلی, مگر میری وجہ سے بہت سوں کی حالت بدل گئی ہے. تو یہی تو آپ کی کامیابی ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کی حالت بدل گئی ہے, آپ کے وسیلے دوسرے ایماندار ہو گئے ہیں, آپ کے وسیلے دوسرے دولت مند ہو گئے ہیں. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے, اور یہ سب سے بڑی نشانی ہے ایماندار ہونے کی. اگر آپ کی وجہ سے کچھ بدلا نہیں ہے نا, کچھ ہوا نہیں نا, تو پھر آپ سمجھ جائیں کچھ گڑبڑ ہے. زبردست بات ہے. اور یہی بات اگر میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے تمام ایماندار یا جو خدمت میں ہیں, اگر وہ اس بات کو سمجھ جائیں نا, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم کسی بھی جگہ پر کمفرٹیبل فیل نہیں کریں گے. ہمارے اندر بے چینی رہے گی کہ ہم نے, اور سب سے مین بات, اگر آپ ایماندار ہیں اور خدا کے پاک روح کی آواز کو سننے کے عادی ہیں, تو آپ کو یہ جھجک ہی نہیں ہوگی کہ میں نے یہاں سے جانا ہے, تو بھائی کیوں جانا ہے, پریشانی کیا ہے, میں تو یہاں ٹھیک ہوں. کیونکہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ آپ تھوڑی سی بے چین ہو رہی تھی کہ خداوند یہ صحیح فیصلہ ہے کہ نہیں, مگر خدا نے پھر آپ کو تسلی دی. بالکل مجھے تسلی دی, اور میں بزرگ یعقوب کی زندگی سے بہت کچھ سیکھتی ہوں. پیدائش 31-32 باب میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اسے واپس بلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں تو اس کے پاس چوائس ہے, وہ رہ سکتا ہے, کیونکہ وہاں پہ تو وہ اپنے سسر سے بھی زیادہ امیر ہو گیا ہوا ہے, وہاں پہ تو اس کو دونوں بیویاں بھی مل گئی بھی ہیں, اس کو سب کچھ مل گیا ہوا ہے, تو وہ وہاں پہ رہ سکتا تھا. مگر آپ دیکھیں ایماندار ہے, اس نے خدا کی آواز کی پہچان ہے, اس نے کہا خداوند نے مجھے بلایا ہے اور اب مجھے واپس جانا ہے. اس نے اپنے اس کمفرٹ زون سے, جہاں پہ وہ بہت زیادہ برو مند ہو گیا وہ وہاں سے کوچ کر رہا ہے. تو کوچ کرنا مسیحوں کی, ایمانداروں کی زندگی میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ جو لوگ بعض دفعہ, اور کوچ سب کے لیے بھی نہیں ہے, یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں. بالکل, کوچ سب کے لیے بھی نہیں ہے. یہ تو جس طرح کلام میں لکھا نا کہ وہ اپنے اسیروں کو گشت کرواتا ہے, مگر ان اسیروں کو جن سے اس نے کام لینا ہے. اب کچھ کو وہ کوچ کرواتا ہے, کچھ کو وہ بٹھا کے دعا کرواتا ہے. ٹھیک ہے, یہ خدا کی مرضی پہ ہے,
مگر جب آپ سن لیں کہ ہاں اب میں یہاں پہ بہت کمفرٹیبل ہو گیا ہوں اور میرے ساتھ تو ایسے ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے، میرے ارد گرد کی چیزیں چینج ہونا شروع ہو جاتی جو اب میں نے ایکسپیرینس کر لیا ہوا ہے. جب کچھ چیزیں چینج ہوتی میں سمجھ جاتی ہوں کہ اب خداوند کچھ کرنے والے ہیں، تو پھر میں اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہوں اور شکر گزاری کرتی رہتی ہوں کہ خداوند اب اس سے بھی زبردست کام ہے، خداوند اب اس سے بھی زبردست کام ہے. تو ہمارا بدن جو ہے وہ روح القدس کا مقدس ہے، خدا کا گھر ہے، خدا نے اپنے اس گھر سے کام لینے ہیں. تو ہم نے ہر وقت خداوند کی مرضی کے مطابق کوچ کرنا ہے، خداوند کی مرضی کے مطابق آگے بڑھنا ہے، چاہے وہ آگے بڑھائے یا پیچھے لے کے جائے. پیچھے خدا نہیں لے کے جاتا، یہ خدا کی خاصیت ہے. وہ کبھی آپ کو بیک نہیں کرے گا، وہ اب آپ کو نئی چیزیں، وہ آپ کو ٹریول کروائے گا تو نئے ایکسپیرینس کروائے گا کہ اب یہ ہو گیا. اور پھر وہ ہمارے ایکسپیرینس سے پھر لوگ برکت پاتے ہیں. جب ہم اپنی گواہیاں شیئر کرتے ہیں تو پھر لوگ برکت پاتے ہیں کہ ہاں کچھ بیچارے بول نہیں سکتے یا کچھ کو جواب نہیں ملا ہوتا. جب ہم گواہیاں شیئر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو میرے لیے ہے. کلام شیئر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں آج کا کلام تو ہے ہی میرے لیے سسٹر جی. تو یہ ہماری گواہیوں سے لوگ برکت پاتے ہیں، لوگوں کو زندگی ملتی ہے. ہمارا بولنا بھی شہینہ جس طرح کلام میں لکھا ہے، تمہارا بولنا ایسا نمکین اور پرفضل ہو کہ لوگوں کے لیے باعث برکت ہو جائے. تو جب ہم خدا کے لوگ ہیں، خدا کے خادم ہیں، خدا کے ہاتھ میں ہیں، تو ہماری ہر چیز جو ہے خداوند کے مطابق ہونی چاہیے. ہماری کوچ بھی خدا کے مطابق ہو. ہمارا جس طرح کلام میں لکھا تیرا اندر آنا جانا دونوں مبارک ہے. ہم کہیں پہ جائیں تو لوگ مبارک ہو جائیں، ان کی زندگیوں میں کام ہو جائے، یا ہم کہیں پہ ٹھہرے خداوند کی مرضی کے مطابق. یہاں پر جس طرح بھی آپ نے اپنی لائف کے ایکسپیرینس بتائے، تو میں بھی چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی کہ گزشتہ کچھ ماہ پہلے مجھے بھی جہلم جانے کا اتفاق ہوا، ایک سیمینار سیشن سے 3 دن کے. تو میں نے حامی بھر لی اور کافی ٹائم سے میں کراچی سے باہر جانے کا اتفاق نہیں ہوا. یہیں کی مصروفیات، یہ اچانک سے ہی نا آیا سامنے پلان نا. تو اکثر میں کہتی ہوں، میں سوچ کے بتاؤں گی آپ کو نا، وہی آپ کی وہی بات ہے کہ جب خدا کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہوتا ہے نا تو پھر آپ سوچتے نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہی چلا جاتا ہے. میں نے بغیر سوچے سمجھے ادھر ڈن کے میں نے کہا یار آپ میرا نام بھی دے دو، میری بیٹی کا نام بھی دے دو. بعد میں پھر کہیں جب رکتے ہیں، آپ ٹھہرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو مجھے نا تسلی تھی، مجھے اطمینان تھا، کوئی بے چینی نہیں تھی اندر، کوئی ٹینشن نہیں تھی، اور ساری چیزیں خداوند نے بڑے اچھے سے کیا. جب میں وہاں پر گئی تو سیشن بھی اٹینڈ کیے، تو میں کہا خداوند مجھے ان سیشن سے کوئی، یہ میری اپنی پرسنل تھاٹ ہے اور میری پرسنل گواہی کہہ لیں آپ اس کو، باقیوں کا نہیں پتا جو وہاں پر شاید موجود تھے ان میں سے شاید کوئی دیکھ بھی رہے ہوں یا سن رہے ہو، مجھے وہاں پر ان سیمینار سے کچھ نہیں ملا. یہ ایک سچی بات میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. تو میں ایک دن جب دوسرے دن کا بھی سیشن گیا، میں کہا خداوند میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ اور یقیناً میں کسی بلا وجہ تو نہیں آئی. اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کے، فیملی کو چھوڑ کے، کام کو چھوڑ کے میں کیوں آئی ہوں؟ تو خداوند مجھے نا آپ بتائیے. تو جب مجھے وہ بات پتہ چلی تو میں نے، اور وہ جو کام تھا وہ 15 منٹ کا بھی نہیں تھا، اور خداوند نے 1 ہفتہ مجھے ٹریول کرایا اس کے، تقریباً 1.5 دن پونے 2 دن جانے کے، ایسے ہی آنے کے، اور بے انتہا گرمی. اور خداوند کو اچھی طرح پتا ہے کہ مجھے گرمی سے بہت پرابلم ہے، مجھے بہت زیادہ گرمی لگتی ہے. مگر وہاں پر نہ میری طبیعت خراب ہوئی، نہ مجھے ہیڈک ہوا، نہ مجھے کوئی سن اسٹروک ہوا، کچھ بھی نہیں. اور بہت شدید گرمی میں ہم باہر گھومے بھی ہیں، جو بیچ میں تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے آپ کو، آپ چلے جاتے ہیں ایک نئے شہر میں گھومنے، کچھ دیکھنے. ہم نے بہت پرانے چرچ کو بھی وزٹ کیا. وہاں پر خداوند مجھے لے کر گیا، اور وہاں پر خدا نے ورشپ کروائی مجھ سے. وہاں پہ مجھے احساس ہوا کہ خداوند مجھے یہاں پر لانا چاہتے تھے اور دکھانا چاہتے تھے. مگر جو میں بات یہاں پر بتانا چاہ رہی ہوں، وہ ایک 15 منٹ کی ایک خاتون سے ملاقات تھی، اور وہ نئی مسیح میں آئی تھی. اور جو خادم مجھے لے کر گئے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ میں چاہتا ہوں سسٹر، اور مطلب امپاسبل ملاقات تھی وہ. مگر جب ہم خداوند میں ہوتے ہیں نا، تو ہم جب دیکھیں جو آپ کے ایکسپیرینس ہے نا، جب آپ وہ سوچتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بہت امیزنگ تھے، اور یہ نہیں ہونے والی چیز ہوئی ہے. وہ ڈیلے ہو رہی تھی پہلے دن سے، اور جب تیسرے دن وہ چیز اچانک سے پلان ہوئی، اور رستے میں پلان ہوئی. اس خادم نے مجھے کہا کہ بہن پلیز آپ 10 منٹ کے لیے چلیں، اور ہماری دوسری کلاس شروع ہونے والی تھی. میں کہا بھائی آپ دیکھ لیں ہمارا کوئی ٹائم جو ہے نا وہ کم نہ ہو جائے، ٹیچر سے ڈانٹ نہ پڑے. کہہ رہے نہیں کچھ نہیں ہوگا، آپ یقین کریں ہم نے اتنی ڈیٹیلڈ گفتگو کی. اگر میں دنیاوی طور پہ سوچوں تو کم سے کم 1 گھنٹے کی گفتگو تھی، مگر وہاں پر ہمیں صرف 10 منٹ لگے.
اور میں ٹائم پر اپنے سیشن کو اٹینڈ کرنے واپس آئی. آپ کی جو گواہی ہے اس میں بھی دیکھیے کوچ ہے. بالکل ٹھیک ہے, خدا نے آپ کو یہاں سے وہاں پہ کوچ کروایا تاکہ آپ ان سے مل سکیں اور وہ ایمان میں مضبوط ہو سکے. تو خداوند جانتے ہیں کہ ہمیں کہاں پہ انہوں نے ٹریول کروانا ہے, خدا نے کس طرح سے ہمیں لوگوں سے ملانا ہے. جب وہ خدا میں آ گئی ہے تو پھر خدا اسے بڑھا سکتا ہے, لیکن خداوند ہماری مدد سے چیزوں کو کرتے ہیں, کیونکہ زمین پر ہم خدا کے مددگار ہیں, تو خداوند ہمارے وسیلے کام کرتے ہیں. تو یہ زبردست, میں جو کوچ ہے نا, میں اس کے لیے بڑی خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں. جب میرے دل میں یہ ورڈ آیا نا کہ کوچ کرو, اب پھرو, پھر میں نے کہا کچھ نہ کچھ تو کرو خداوند. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو کرو. تم لوگ ایک جگہ پہ ٹک گئے ہوئے ہو, ایک جگہ پہ کمفرٹیبل ہو گئے ہو, اب یہاں سے ہلو تاکہ لوگوں کی زندگی میں کام کرو. تو کوچ بڑا زبردست ہے, اگر ہم دیکھیں تو بڑا زبردست ہے. مقدسہ مریم کوچ کر رہی ہیں, ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے. دیکھیں جو وقت تھا اس وقت پہ وہ ٹھیک جگہ پر پہنچ گئی, خداوند نے وہاں پہ ان کو پہنچا دیا. تو بڑا زبردست ہے یہ کوچ. آمین آمین آمین. یہاں پر ناظرین ٹاپک بہت زبردست تھا, مگر یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یہ ان کے لیے ہے جن کا رابطہ خداوند کے ساتھ مضبوط ہے. ایک بچہ ہے اور وہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے, کام کرتا ہے, وہ فل لائف جب سے وہ خداوند میں آیا ہے, وہ آج تک وہ بتاتا ہے کہ میں کہیں پر بھی باہر نہیں گیا. تو میری اس سے جانے سے پہلے ہی بات ہو رہی تھی, میں کہا وقت یہی تھا. اور وہ بھی بہت ایماندار, بہت زبردست بچہ ہے, خداوند اسے بہت برکت دے. تو یہاں پر بات ہے ساری, اور وہ بہت ینگ ہے. دیکھیں ینگ ہونا بات فرق ہے, اور جو ہے خداوند میں مضبوط ہو کر وہ کسی بھی ایج میں خداوند آپ کو چن سکتے ہیں, خواہ وہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو, خواہ وہ کوئی بزرگ ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ کا رابطہ خداوند میں مضبوط ہے, اگر آپ کا رابطہ خداوند کے ساتھ پیوست ہے, آپ خداوند میں مضبوط ہیں, تو آپ یقین جانیے آپ کو کسی بھی کنڈیشن میں کوچ کرنا پڑے گا تو آپ ہنسی خوشی کوچ کریں گے. اور اگر آپ کو برکت نہیں مل رہی, یہ میں اگر اس لیے لگا رہی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں, جیسے میں نے سمجھا تھا کہ مجھے اس ٹریولنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا, مجھے کوئی برکت نہیں ملی, مگر آپ کے وسیلے کوئی اور زندگی بچ جاتی ہے, خداوند میں آ جاتی ہے, خداوند کو جان لیتی ہے, تو یقین جانیے آپ کی نسلوں کو وہ برکت ملے گی. اسی دعا کے ساتھ کہ خداوند میں مضبوط رہیں, اور جب خداوند کہیں کہ کوچ کریں تو کوچ کریں, کیونکہ خدا کی فرما برداری کرنے میں ہی ہم سب کی بہتری ہے. اسی دعا کے ساتھ جہاں رہیں خوش رہیں, سلامتی میں رہیں, اور خداوند میں پیوست رہیں. اجازت دیجیے, پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئے پروگرام کے ساتھ. جب تک کے لیے خدا حافظ.